بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ انتہائی خوشی کی خبر ہے کہ محمد بوزدیگ نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے متفقہ ہیرو ظہیر الدین بابر پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک تازہ ترین انٹرویو میں محمد بوزدیگ نے جن نئی ڈرامہ سیریز پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ نامور مسلمان شخصیات ہیں، ان میں مشہور مسلمان فلسفی اور طبیب ابن سینا کے علاوہ بہترین سیاستدان، شاعر، ریاضی دان اور ماہر فلکیات الوغ بیگ مرزا کے ساتھ ساتھ تیمور لنگ اور بابر پر بھی ڈرامہ سیریز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے انتہا پسند ہندو بابر پر بنائی گئی ڈرامہ سیریز کو کیسے ہضم کر سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھارت میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت میں اینگا نالتان کو ITA ایوارڈ دیا جا چکا ہے، اور ابھی تو اس ایوارڈ کے دیے جانے پر بھارت کے مسلم دشمن ہندوؤں کی تکلیف کم نہ ہوئی تھی۔ اور آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو ناظرین اکرام، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی دردل شارترول کی ریٹنگ کم کیے جانے کے لیے بھارتی ہندوؤں کی طرف سے کیسے کیسے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں؟ چونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے، مگر یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے دردل شارترول، جو کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عالمی ریکارڈ بنانے کے حوالے سے گاڈ یعنی گیمز آف تھرون کے قریب آ چکا ہے، تو وہاں اب دردل شارترول کی رینکنگ متاثر ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام، میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی تھی کہ ابھی تو آلتان کے ایوارڈ کی تکلیف کم نہ ہوئی تھی کہ محمد بوزدیگ نے بابر اور تیمور جیسے مسلم حکمرانوں اور فاتحین پر ڈرامہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بابر وہی ترک مسلم حکمران ہے جنہوں نے فرغانہ سے آ کر پاکستان اور بھارت پر حکومت کی، اور انہی کی وجہ سے مغل سلطنت نے برصغیر پاک و ہند پر سینکڑوں سال حکومت کی۔ میں نہیں جانتی کہ تیمور اور بابر پر ڈرامہ بنانے میں بوزدیگ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، کیونکہ مغل حکمران ظہیر الدین بابر پر ڈرامہ سیریز بنانے کی مخالفت مودی کے پیروکار انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے شدید ہوگی۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب سیف علی خان اور کرینہ کپور نے اپنے پہلے بیٹے کا نام تیمور رکھا تو بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں نے اس بات پر اتنا ادھم مچایا تھا کہ انہوں نے ایک مسلم فاتح کے نام پر اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا، مگر سیف علی خان بھارت میں رہنے کے باوجود اس دباؤ میں نہیں آئے اور اپنے بیٹے کا نام نہیں بدلا۔ تو یہ ممکن ہے کہ محمد بوزدیگ پر بھی اس قسم کا دباؤ بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے آئے، تو کیا محمد بوزدیگ اس دباؤ کے سامنے جھک جائیں گے یا اپنے ڈرامے پر کام جاری رکھیں گے؟ یہ دیکھنا باقی ہے۔ ناظرین اکرام، محمد بوزدیگ کے بابر سے متعلق ڈرامے سے بھارتی ہندوؤں اور فلم میکرز کی بڑی تعداد پریشان ہوگی، جو کہ اپنی فلموں میں علاؤدین خلجی کا انتہائی مسخ کردار پیش کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مسلم فاتحین کا کردار تاریخ کے بالکل برعکس انتہائی نیگیٹو دکھایا گیا ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ وہی بھارتی فلم انڈسٹری ہے جس نے علاؤدین خلجی جیسے بہادر اور خدا ترس حکمران کو ایک ہم جنس پرست اور عیاش مسلم حکمران کے روپ میں پیش کیا کہ جسے دیکھ کر ہی گھن آتی ہے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور محمد بوزدیگ جیسے سچے مسلمان نے ارطغرل، عثمان اور جلال الدین خوارزم شاہ پر ڈرامے بنا کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان مسلمان فاتحین کی پہچان کروائی، اور اس کارنامے کا کریڈٹ بوزدیگ کے ساتھ طیب اردوان کو بھی جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، بابر پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید PTV نے کسی زمانے میں کوئی ڈرامہ بنایا تھا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ہمارے بڑوں کے وقتوں کی بات تھی، تو اب کی نئی نسل کو ان مسلم فاتحین کے متعلق انہی ڈراموں کے ذریعے آگاہی دی جا سکتی ہے، اور یہ کام محمد بوزدیگ جیسے شخص کے ہی بس کی بات ہے۔ لیکن میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہوں گی اور آپ لوگوں کے کمنٹس کے ذریعے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے اس بات سے کتنے متفق ہیں کہ اگر بابر والے پروجیکٹ میں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہو جائیں جیسے ترک لالا والے منصوبے میں شامل ہیں، تو بابر ڈرامہ تیزی سے بنایا جا سکتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے بن سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ لوگوں کو بھی ماننی پڑے گی کہ پاکستانی اداکار بے شک اس وقت بےہودہ اور فضول کہانیوں والے ڈراموں میں اپنی اداکاری دکھا رہے ہیں، لیکن پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے والے اداکاروں کی اداکاری آؤٹ کلاس ہے اور ان کا ٹیلنٹ غلط جگہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور مطالبہ اگر ہم محمد بوزدیگ کے سامنے رکھیں جو کہ بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کی آواز ہے، تو وہ یہ کہ اگر محمد بوزدیگ بابر ڈرامہ بنانے کے بعد اسے ترکی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی ڈبنگ کے ساتھ ریلیز کریں تو کیا ہی بات ہے۔ اس سے اس ڈرامے کی ریٹنگ ترکی میں ہو نہ ہو
मगर इंडिया और पाकिस्तान में आसमान की बुलंदियों को छुएगी। और साथ साथ मोदी के हमायती हिंदुओं की चीखें भी आसमान से बातें करेंगी, जिनके नजदीक मुगल बादशाह मुस्लिम फातेह होने की वजह से बैरूनी हमला आवर हैं। और नाज़रीन कराम, आखिरी बात यह है कि अगर बाबर और तैमूर पर ड्रामे बना भी लिए गए तो इन्हें पाकिस्तान में दिखाए जाने की मुखालफत पाकिस्तान के वो लिबरल, सेकुलर और कौम परस्त लोग करेंगे जो कि मोहम्मद बिन कासिम राहिमहुल्लाह को लुटेरा कहते हैं। और इन बेजमीर लोगों के नजदीक राजा दाहिर और महाराजा रंजीत सिंह इस धरती के बेटे हैं, और ये गैर मुस्लिम, लुटेरे और अय्याश हुक्मरान यहाँ के रहने वाले मुसलमानों के हीरो इसलिए होने चाहिए कि इनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। और इन्हीं जैसे लोग टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, तीतू मीर, अजब खान आफरीदी और राय अहमद खान खरल जैसे मुसलमान हुक्मरानों और मुजाहिदीन पर ड्रामा सीरीज बनाने की मुखालफत करते हैं। बहरहाल ये तमाम चैलेंजेस हमारे सामने हैं और बोज़दैक तो शायद इनसे वाकिफ भी ना हो, क्योंकि तुर्क अपने हीरोज को हीरोज ही मानते हैं। वहां पाकिस्तान के कौम परस्तों की तरह वो शर्मिंदा मखलूक नहीं पाई जाती जो अपने ही हम मजहब हुक्मरानों को बुरा भला कहकर कौम परस्ती की बुनियाद पर हमारे हीरोज की जगह उन्हें देना चाहती है, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों पर जुल्म सितम ही ढाए। और अब हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि हम इन कौम परस्तों का अपने तरीके से मुकाबला करें, ताकि ये हमारी नई नस्ल को गुमराह करने का काम ना कर सकें। नाज़रीन इकराम, यकीन जानिए कि अगर बाबर पर ड्रामा बन गया तो इस ड्रामे के जरिए बरसगीर पाक व हिंद की दुरुस्त तारीख मुसलमान जानेंगे, और दूसरी बहुत सी चीजें जानने के बाद हम ये भी जान सकेंगे कि ये तुर्क हुक्मरान अपने साथ किस किस्म की तहजीब लेकर आए, जो कि बरसगीर पाक व हिंद की तहजीब के साथ मिलकर उसने आज किस किस्म की शक्ल इख्तियार कर रखी है। नाज़रीन इकराम, एक दफा तो तूफान उठेगा, मगर हमने इस तूफान का मुकाबला सोशल मीडिया के जरिए करना है। आप लोग खुद फैसला करें कि जब तक दिल अर्तुगरुल रिलीज नहीं हुआ था, तब तक हम में से कितने लोग जानते थे कि अर्तुगरुल गाजी नाम का एक मुसलमान मुजाहिद भी मौजूद है, जिनके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। और हम में से कितने लोग सल्जूक सल्तनत के सुल्तान मलिक शाह के बारे में वाकिफ थे। और हसन सब्बा के मुतालिक तो हम किताबों में पढ़ते ही आए हैं, लेकिन आप लोग मेरे इस बात से लाजमन इत्तफाक करेंगे कि हसन सब्बा की खबासत जिस कदर अजीम सल्जूक नामी ड्रामे से समझ आती है, वो हमें किताबें पढ़कर समझ नहीं आई थी। और इसीलिए बॉलीवुड अब तक फिल्मों के नाम पर हमारे जहनों में जो कुछ भर रहा था, तुर्की की ये ड्रामे इन सब का जहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। तो इसलिए मैं तो चाहूंगी कि ज़हीरुद्दीन बाबर पर ड्रामा बनाया जाए, ताकि हम लोग अपने खित्ते की तारीख से भी आगाह हों। मेरी इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।